تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میں سب سے زیادہ تو آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ چند دنوں سے بڑا تیز پانی آ رہا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کل بھی، پرسوں بھی اور نرسوں بھی دیکھا ہے کہ لوگ بھیگ کر آئے ہیں، بھیگ کر، یہ پرواہ کیے بغیر کہ بھائی یہ بھیگنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو بخار آ جائے، کسی کو بیماری آ جائے، بیمار ہو جائے، یہ سب پرواہ کیے بغیر لوگ بھیگ بھیگ کر آئے ہیں۔ تو یہ آپ کا جذبہ جو امام حسین کا ذکر سننے کا جذبہ ہے، یقیناً یہ قابل تحسین ہے، قابل داد ہے، اور یقیناً اس پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں امام علی مقام کے جھنڈے تلے جمع کرے گا۔ حشر کے دن جب امام علی مقام اپنے علم کے ساتھ آئیں گے، حضرت عباس ہوں گے، تو ہم امید کرتے کہ ہم بھی ان میں ہوں گے۔ تو کچھ اعلانات بھی آپ سماعت فرما لیں، اور کچھ باتیں بھی۔ ابھی پانی آ رہا ہے تو جو مجھے گفتگو کرنی تھی تو بس ختم ہو گئی ہے۔ 2-3 دن سے کچھ لوگ سوالات بھی کر رہے تھے، لیکن مسئلہ اور مجبوری یہ ہے، میرے پروگراموں میں سوالات کے سیشن تو چلتے ہیں، بہت لوگ جو نیٹ پر سنتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اکثر جو باہر کے پروگرام ہوتے ہیں تو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ تقریر کے بعد، بلکہ 3 گھنٹہ بھی تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سوال و جواب کا بھی میں پبلک کو موقع دیتا ہوں۔ لیکن یہاں مسئلہ ایسا تھا کہ وقت بہت تنگ پڑ رہا تھا، وقت کی اتنی مہلت تھی نہیں کہ سوالوں کے ہم جواب دے سکیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے بہت سی وہ باتیں سامنے آتی ہیں جو تقریروں میں نہیں آ پاتی۔ اور اس میں ایک سب سے بڑا فائدہ میں محسوس جو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام کیا سوچتی ہے، عوام کے خیالات کیا ہے، عوام کے ذہن میں کیا انتشار ہے، کیا ماحول چل رہا ہے، کیا کچھ ان کے دماغوں میں چل رہا ہے، اور ہمارے مخالفین ان کے دلوں میں اور دماغوں میں کیا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ عوام کے سوالات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ایسے پروگرامات ہونے چاہیے، ہمارے یہاں اس کا بھی چلن ہونا بہت ضروری ہے کہ ایسے بھی پروگرامات لیے جائیں جس میں تقریر تو آدھا گھنٹہ ہو، اور اس کے بعد پھر پبلک خود سوال پوچھے اور اپنے مسائل اور اپنی باتوں کو وہ سوال کے ذریعے پوچھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح کے بھی پروگرام کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اہتمام ہو، اور آپ لوگوں نے بھی اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ سنی حنفی آرگنائزیشن جو ہماری تنظیم ہے، اس میں ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں، زیادہ تر صرف میں ایک بوڑھا ہوں سمجھ لیجیے اس میں، باقی تو سب جوان ہیں۔ جی ہاں، میں ہی ایک بوڑھا ہوں، جوانوں پہ بھاری ہوں۔ چلیے آپ کی دعا ہے، آپ کی جی تو بہرحال اس میں بہت کوالیفائڈ بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اکثر اس دور میں جو زیادہ ہائی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اکثر گمراہوں کا شکار ہو جا رہے ہیں۔ ایسے پڑھنے لکھنے والے بچوں پر اکثر فرقہ باطلہ کے جو لوگ ہیں وہ ان کو ایسے بچوں کو کیچ کرتے ہیں، اور وہ اپنے انداز میں ان کو متاثر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ 2008 میں نے سنی حنفی آرگنائزیشن تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، 14 سال ہو گئے اس کو۔ ابھی کام تو میں بہت بچپن سے کر رہا ہوں، جو لوگ جانتے ہیں، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، صرف بتانے کا مقصد ہی کہ جو نوجوان نئے چہرے مجھے بہت دکھ رہے ہیں، نئے چہرے، تو وہ یہ سن کر وہ بھی ایک جذبہ پیدا کرے کہ جب یہ کام فاروق رضوی کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے اس کا، یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے۔ دین یاد رکھیے، کوئی دین کسی عالم مولوی کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دین کی خدمت کرے، دین کا کام کرے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تم ایک آیت بھی جانتے ہو، ایک بات بھی جانتے ہو۔ تو ہر سنی مسلمان اپنی جگہ اپنے آپ میں ایک مبلغ ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے جتنا بھی وہ جانتا ہے اپنے بھائیوں تک، اپنے اہل خانہ تک منتقل کرے، یہ اس پر لازمی و ضروری ہے، اس کا حکم اللہ رسول نے ہمیں دیا ہے۔ تو مقصد میرا یہ بتانے کا کہ ہمارے نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل زیادہ تر نوجوانوں کے حالات کیا ہے، رات ہوئی، کام سے آئے یا پڑھنے والے بچے ہیں، پڑھ کے فارغ ہوئے، موبائل نکالا اور گھنٹوں بیٹھے ہیں موبائل پر، اور پھر وہ کیا کیا دیکھتے اللہ جانے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ معاشرہ جو ہے نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے، ایک عجیب ہی قسم کا معاشرہ ہو گیا، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ظالمین ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، اور پھر جو حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ان حالات سے نپٹنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اعمال سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنا کردار سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ویسا کردار پیدا کرو جیسے حضرت علی اکبر نے کربلا میں اپنا کردار پیش کیا ہے، جیسے حضرت قاسم نے پیش کیا ہے۔ اگر نوجوان ہو تو حضرت علی اکبر کو آئیڈیل بناؤ، حضرت قاسم کو آئیڈیل بناؤ، اور اگر بوڑھے ہو تو مسلم ابن اوسجہ جیسے کو آپ اپنا آئیڈیل بناؤ۔
تو ہمارے لیے آئیڈیل موجود ہے، ہم کیوں ناچیں تھرکنے والوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں جن کا کوئی دھرم ہے، نہ کوئی اوقات ہے، نہ کوئی کچھ ہے۔ تو بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دینی پروگرامات سے جڑے، علماء سے جڑے، علماء حق سے جڑے، دینی پروگرامات میں شرکت کریں۔ ہر نوجوان یہ عہد کرے کہ میں روزانہ یہ میں ہر نوجوانوں کو کہتا ہوں، یہ میرا جو معلومات میں اضافہ ہوا اس کا سبب ہی یہی ہے۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں فاروق بھائی اس کا سیکرٹ کیا ہے یار، اتنی معلومات کہاں سے آئی آپ کو؟ تو یہ ایک دن میں نہیں آئی، اور نہ کوئی ایسے بزرگ مجھے ملے کہ سینے سے لگایا اور سب کچھ دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے قصب ہے، محنت ہے، اور بہت محنت ہے۔ میرا چشمے کا نمبر بھی بہت ہائی ہے بھائی، تو محنت ہے تب یہ چیزیں آتی ہے۔ اور میں اکثر اپنے احباب کو بولتا ہوں، جو باتیں ہوتی ہیں میرے دوست بولتے ہیں یار یہ چیز تقریروں میں نہیں آئی۔ میں نے کہا بھائی جو کچھ میں ابھی بیان کیا میری اپنی معلومات کا 25% بھی نہیں بول پایا ہوں، میں 25% بھی نہیں بول پایا ہوں ابھی۔ تو کبھی کبھی تو میں خود تنہائیوں میں روتا ہوں، یار اللہ نے اتنا علم دیا، اب وقت آ رہا ہے، عمر بڑھ رہی ہے، پتہ نہیں یہ بھی علم منتقل کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، کیا یہ ساتھ نہیں جائیں گا۔ تو 25% بھی میں اپنی معلومات کا نہیں بول پایا ہوں آج تک۔ تو یہ آیا کہاں سے؟ صرف یہ تھی کہ میرے والد صاحب جو تھے، ہمارے پھوپھا جنہوں نے مجھے پالا تھا، ان کو ابا بھی بولتا تھا میں، پھوپھا تھے، انہوں نے میری پرورش کی، ان کو اولاد نہیں تھی تو انہوں نے مجھے پالا، تو وہ کتابیں بہت پڑھتے تھے، ان کو عادت تھی، علماء میں بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے۔ بچپن میں آنکھیں کھولا ان کو کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو میری ایک روٹین تھی روزانہ کی کہ کوئی بھی کام کروں، میں کھیلتا تھا، کودتا تھا، سب کرتا تھا، ساری مصروفیات تھی، لیکن سونے سے پہلے ایک کتاب میں ضرور پڑھتا تھا، چاہے 4 صفحے 5 صفحے، جب تک نیند نہیں آتی تھی کتاب پڑھتا رہتا تھا، پڑھتے پڑھتے ہی میں سو جاتا تھا۔ تو یہ تھوڑا کر کے پھر اتنا ذخیرہ ہو گیا کہ پھر تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت پہ کہہ رہا ہوں کہ خود 40 کتابیں لکھی ہے میں نے پھر تو ایک دن میں نہیں آئیں گا۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس طرح بننا چاہتے ہیں، ہم کو بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی کتابیں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ موٹی کتاب ایک دن میں پڑھو گے تو ڈر لگے گا، لیکن روز 10 صفحے پڑھو گے تو پھر معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا آپ کے۔ تو ہر نوجوان یہ عہد کر لے کہ میں جس زبان کو سمجھتا، آج ہر زبانوں میں کتابیں آ رہی ہیں، اردو میں آ رہی ہے، ہندی میں آ رہی ہے، انگلش میں آ رہی ہے، اور اب تو اتنا آسان ہو گیا کہ کتاب جو آپ چاہتے ہیں پڑھنا نہیں مل رہی ہے مارکیٹ میں، تو آپ انٹرنیٹ پر جا کے PDF سے اپلوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ PDF کتابیں ہیں آپ کے پاس، PDF سے پڑھیے۔ اور خود ہمارے SHO کی جو برانچ ہے بمبئی میں، ماشاءاللہ میں مطلب جھوٹی تعریف نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرے چیلنج سے کہتا ہوں اگر کوئی آزمانا چاہے تو آزما لے۔ ایسے لڑکے وہاں، ایک ہمارے شیر علی صاحب کر کے ہیں، انیس بھائی ہے، عمران سیفی کر کے ہیں، اور وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، کیا نام ہے جو کتاب بھی لکھے انہوں نے، مولانا آفاق فاروقی، ڈاکٹر ہے وہ پیشے سے، مگر وہ 2-3 کتابیں تک لکھ چکا ہے جو SHO پہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ڈلی ہے۔ اور ایسی تحقیقی کتاب ہے کہ وہ کتابیں دیکھو، ان بچوں کے سامنے جب بیٹھ کے لوگ بات کرتے ہیں تو تھوڑے دیر کے لیے آدمی چونک جاتا ہے کہ بھائی کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہو؟ وہ کہتے صاحب ہم کوئی مدرسے سے نہیں پڑھے، ہم سب بزنس کر رہے ہیں، سب نوکری کر رہے ہیں، کوئی انجینئر ہے اس میں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سروس کر رہا ہے، مگر صرف ان کی بھی روٹین یہی ہے کہ یا تو PDF کی کتاب وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں، یا کوئی کتاب لاتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی زندگی کا مشن بنائیے کہ ہم کو اسلام کی معلومات حاصل کرنا چاہیے، اسلام کو جانیں گے، اسلام پر عمل کر پائیں گے۔ روز ایک چھوٹی سی کتابچہ پڑھیے آپ۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہو تو وہ ایسا کیا عمل کرے کہ اس عمل کے وقت وہ جنت میں چلا جائے۔ اب مر رہا ہے، اب مرتے وقت تو عمل اتنا آسان نہیں ہے نا، نماز نہیں پڑھ سکتا سکرات کے عالم میں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی بنیاد پر جنت میں جانا اس کا یقینی ہو۔ تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ کوئی شخص اس عالم میں پہنچ جائے کہ بس اب مرنے کی کگار پر ہے، کچھ گھڑیاں کچھ سانسیں رہ گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی علم کے جاننے والے سے دینی مسئلہ پوچھے۔ کیا کرے؟ دینی مسئلہ پوچھے، اور وہ جو دینی مسئلے کا جواب دے اس کو غور سے سنتا رہے۔ تو انہوں نے پوچھنے والے نے کہا حضور اب تو مر رہا ہے، اب تو مسئلہ پوچھ کے کیا فائدہ، عمل بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دین سیکھتا رہا اور دین سیکھتے سیکھتے ہی اسی راہ میں انتقال کر گیا تو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، اور شہداء سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ دین سیکھتے ہوئے انتقال کر جائے، تو یہ مسئلہ پوچھنا ہے، کرنا ہے، بھی دین سیکھنا ہے۔ تو یہ برکتیں ہیں۔ آج ہم جتنا وقت موبائلوں پہ گزار رہے ہیں اس کا 1% بھی ہمارا آج کا نوجوان کوئی دینی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ معلومات حاصل کیجئے، بہت ساری باتیں، بہت ساری نصیحتیں، میں کیا کیا بتاؤں۔ 20 اگست کو سنیچر کا دن آ رہا،
عبد المنان بھائی، اعلان کر دو نا، عبد المنان بھائی صاحب ہمارے، جنہوں نے یہ پروگرام کو بھی ارینج کیا اور جس کے لیے بڑی محنتیں کی، ان کی 2 سال 3 سال سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ناگپور کی تاریخ کے لیے بیچارے. اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے، صحت و تندرستی دے، ان کے رزق میں کاروبار میں برکتیں دے. ان کے ساتھ جو ہمارے عزیز جناب نظر صاحب، نظر قادری صاحب، جو میں ناگپور کے چنندہ نعت خوانوں میں سے ہے ماشاءاللہ، سبھی جانتے ہیں، آپ سنتے ہیں ان کی نعتیں. یہ لوگ حضرات، تو یہ پروگرام بھی انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے. گزشتہ سال بھی انہوں نے ہی رکھا تھا، لیکن گزشتہ سال پروگرام نہ ہونے کے باوجود بھی یہ مایوس نہیں ہوئے، غمزدہ نہیں ہوئے. انہوں نے پھر جرأت کی، پھر ہمت کی، اور آج نتیجہ سامنے یہ ہے کہ 11 دن یہ پروگرام بڑی کامیابی سے گزرا ہے. اگر آپ سنی حنفی آرگنائزیشن سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ، وہ وہاں پر ایک بینر بھی لگا ہوا ہے، پیچھے لگا ہے نا ابھی، وہاں پر پوری سنی حنفی آرگنائزیشن جو ہماری تنظیم ہے، اس کی ویب سائٹ کی لنک ہے، اور وہ جتنے پیجز ہیں، فیس بک اکاؤنٹ، سب کی ساری ڈیٹیلیں وہاں ڈلی ہوئی ہے، ساری لنک وغیرہ. تو آپ لوگ اپنے موبائلوں پہ وہ جو ہے لنک لے لیں، ایسے کے گروپ میں جوائن ہو جائے، تاکہ آپ کو اسلامی میسیج ملتا رہے، اسلامی پیغامات ملتے رہے. کوئی مسائل پوچھنا ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. بہت کچھ اس پہ ہوتا ہے، آپ جائیں گے جب دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ ایسے کا کیا کیا کام ہے اس پر. بلاگس بھی ہے، اس پہ آرٹیکل آتے ہیں، اس پر بہت سارے مضامین آتے ہیں. تو میں نے اب کہہ دیا ایک چھوٹے سے جملے میں کہ اگر آپ جائیں گے تو یہ پوری ایک ٹیم ورک ہے، یہ اکیلے میں نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری ٹیم ہے. تو جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں، میں آج ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے گھر میں دفن مت کرو، ان صلاحیتوں کو لاؤ، قوم کو فائدہ پہنچاؤ. وہ لوگ مت بنو کہ بسلری کی باٹل ہے لیکن ڈھکن کھول کے کسی کو پلانے کے لیے تیاری نہیں ہے نا. یہ بسلری کی باٹل ہے، اب میں اس کو لے کے بیٹھا ہوں، میرے پاس بسلری ہے، تیرے پاس گندا پانی ہے، میرے پاس بسلری ہے، تیرے پاس گندا پانی ہے. ارے بھائی، آپ اپنی بسلری کی باٹل کھولیے اور سب کو پانی پلائیے. دوسرے کو آپ گندا گندا بول کے کب تک خوش ہوتے رہو گے؟ اگر آپ اچھا پانی نہیں پلائیں گے، قوم گندا پانی پئیں گے، اور گندا پانی پلانے والے کون ہیں؟ فرقہ باطلہ. ہم اگر نہیں پلائیں گے تو دوسروں کا پئیں گے. تو اس لیے آپ اپنا پانی پلائیے، اپنی بات بتائیے. تو وہ نوجوانوں کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں آج کہ جو دین کی معلومات رکھتے ہیں، کچھ خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ ایسوچ سے جڑے، سنی حنفی آرگنائزیشن سے جڑے اور اپنی خدمات پیش کریں. تو